پھر کے گلی گلی تباہ تو کر سب کی خائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ تو کر سب کی خائے کیوں دل کو جاگ دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں جان ہے عشق مصطفیٰ روزے فضو کرے خدا جان ہے عشق مصطفیٰ روزے فضو کرے خدا جس کو درد کا مزہ جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی اب تو نہ روک اے غنی عادت سب بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی لقمۂ کھلائے کیوں میرے کریم پہلے ہی لقمۂ کھلائے کیوں راہ نبی میں کیا کمی فرش بیاد دید کی چادر زل ہے تو رضا نرا ستم جرم پہ گر نہ جائے ہم ہے تو رضا نرا ستم جرم پہ گر نہ جائے ہم کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ تو کر سب کی خائے کیوں دل کو جاگ دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں پل سے اتارو راہ گزر کو
خبر نہ ہو، ان سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، ان سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے گلے روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے گلے روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، فرماتے ہیں یہ دونوں ہے سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہے سردار دو جہاں، اے مرتضی کومل کو خبر نہ ہو، اے مرتضی کومل کو خبر نہ ہو، ایسا گماں ان کی بنا میں خدا ہمیں، ایسا گماں ان کی بنا میں خدا ہمیں، ایسا گماں ان کی بنا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے بے سر پہ بے دل کو خبر نہ ہو، گزرا کرے بے سر پہ بے دل کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔
سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بن آئی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بن آئی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بڑھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بڑھائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا، اے بے قصوں کے آقا، تیری دہائی ہے، یوں تو سب انہی کا ہے، یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں، سرکار کرم تجھ میں، عیبی کی سمائی ہے، گرتے ہوں وہ مژدہ سجدے میں گرے مولا، گرتے ہوں وہ مژدہ سجدے میں گرے مولا، رو رو کے شفاعت کی، رو رو کے شفاعت کی تمہید اٹھائی ہے،
مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا فن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا فن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، منہ دیکھ کہ کیا ہوگا، پردے میں بلائی ہے، اب آپ سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے، اب آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے، ہم نے تو کمائی سب، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی، جو آگ بجھا دے گی، وہ آگ لگائی ہے، طیبہ نہ سہی افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ سہی افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔
لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعنى كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد العصابة وثوابه. والصلاة على النبي والسلام على أهل بيته وأصحابه أجمعين. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل بيتي ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا ومولانا العظيم. بعد حمد والصلاة وتلاوة القرآن، ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام غالباً تاریخ ہوئی، اور آج ہم اپنی پانچویں نشست میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہم نے کل مختصراً احادیث طیبہ میں جو اہل بیت اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے عرض کی تھی، کچھ احادیث طیبہ آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ آج کا ہمارا عنوان جو ہے، اور عنوان کی ابتدا جو ہے، وہ ہے خصوصیات اہل بیت، یعنی اس گھرانے کو جو فضیلت جزئیہ دیگر مسلمانوں میں اور دیگر جماعت صالحین میں حاصل ہے وہ کیا ہے، اس کے متعلق جو ہے ہماری آج کی نشست ہے۔ تو برادران اسلام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ خصوصیات جو ان کی علاوہ کسی دوسرے میں نہیں پائی جاتی، اس میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کہ اہل بیت اطہار پر اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کو حرام کر دیا، یعنی اہل بیت اکرام پر صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ دینا اور زکوٰۃ لینا، یعنی ان کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے اور دیگر مسلمانوں کو زکوٰۃ دینا حرام، یعنی دیگر اگرچہ وہ مالک نصاب نہ ہوں، اگرچہ شرعی فقیر کی اصطلاح میں داخل ہوتے ہوں، لیکن ان کا تعاون، ان کی مدد جو ہے پاکیزہ مال کے ساتھ کی جائے، ان پر اللہ تبارک و تعالی نے صدقہ واجبات کو، صدقات واجبہ کو، زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت اطہار پر، اہل بیت رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے زکوٰۃ کو حرام کر دیا۔ اس طرح کہ مسلم شریف میں حضرت عبد المطلب بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور اس حدیث کو مشکات شریف کے اندر بھی لکھا، مشکات میں بھی حدیث موجود ہے، فرمایا ان هذه الصدقات انما هي اوسخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، یعنی فرمایا هذه الصدقات، یہ جو صدقات ہے، صدقاتی انما هي اوساخ الناس، اوساخ الناس یعنی یہ لوگوں کے مال کی گندگی ہے، وَأَنَّهَا لَا تَحِلُّ بِشَكِ حلال لِمُحَمَّدٍ لِآلِ محمد، نہ یہ محمد رسول اللہ کے لیے حلال ہے یہ مال، نہ محمد رسول اللہ کی اولاد کے لیے حلال ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ تشبیہ کس قدر بہترین تشبیہ اور کس قدر بلیغ یہ کلام ہے کہ تشبیہ کیسے دی اس کلام کو کہ ہی اوسخ الناس، یہ جو ہے لوگوں کا میل فرمایا، یعنی زکوٰۃ وغیرہ جو ہے یہ انسان کی نفس کی پاکی اور مال کی پاکی کا سبب ہے، یعنی اس سے مال کی ناپاکی دور ہو جاتی ہے، تو اس سے ایک قسم کا میل کہا گیا، یعنی اس سے انسان کا میل دور کیا جاتا ہے، میل چھٹ جاتا ہے، تو اسے میل کہا گیا۔ تو اس سے اموال اور اموال کو نفوس کو یہ جو چیز ہے زکوٰۃ ہے، صدقات واجبہ ہے، یہ انسان کو پاک کرتے ہیں۔ تو یہ مال اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے حلال نہیں رکھا، اہل بیت اطہار پر، رسول اللہ پر، رسول اللہ کے آل پر اس مال کو اللہ تبارک و تعالی نے حلال نہیں رکھا۔ اس طرح فرمایا پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 2 میں فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، یعنی اے محبوب
ان کے مال سے زکوٰۃ لیں اور زکوٰۃ کے ذریعے انہیں جو ہے وہ تزکیہم بہا، اور انہیں تزکی کا لفظ ہے تزکیہ، یعنی انہیں پاک کریں۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ جب مال لیا جاتا ہے تو یہ مال کے ذریعے مومنین کی نفوس اور مالوں کو پاک کیا جاتا ہے، مالی گندگی مالی آلودگی کو پاک کیا جاتا ہے۔ تو اس آیت مبارک سے پتہ چلا۔ اسی طرح امام بخاری و امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت امام حسین رضی اللہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے زکوٰۃ کی ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں رکھ لی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حق حق، یہ اصوات صوت عربی میں کہلاتے ہیں، جس طرح ہم کچھ آوازیں نکالتے ہیں ناپسندگی کے لیے، ناپسندیدہ چیزوں کے لیے، یہ اصوات کراہت کے لیے لفظ آیا، جس طرح ہم اردو میں اپنی زبان کے اندر اپنے کلام میں اردو زبان میں کسی بچے کو کوئی کام چھوڑنے کے لیے کہیں یا اس سے دور کرنے کے لیے کہیں، تو یہ ساری چیزیں صوت آوازیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حق حق یعنی اسے تھوک دو، یعنی کراہت کے لیے فرمایا اسے نکال دو اپنے منہ سے، یعنی اسے پھینک دو۔ یعنی اس کے بعد فرمایا اما شعرت انا لا انا قل الصدقات، کہ لا انا قل الصدقات، کہ فرمایا کل الصدقات، کہ آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم لوگ زکوٰۃ نہیں کھاتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اما شعرت، کیا آپ یہ نہیں جانتے، آپ کو اس بات کو نہیں پتہ کہ اہل محمد آل محمد اور محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ کو حرام کر دیا۔ تو یہ احادیث طیبہ ہیں جس سے آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ پر مال صدقات واجبہ کو حرام کر دیا۔ اسی طرح ولی کبیر حضرت شیخ عبد الوہاب شیرانی شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب البحر کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت فضل بن عیاض عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ مجھے زکوٰۃ وصول کرنے پر جو ہے مقرر فرما دیں، یعنی جو مسلمانوں سے زکوٰۃ لینے کا امور تھا اس امور پر مجھے آپ مقرر فرما دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ اللہ ان استعملک علی غسالۃ ذنوب الناس، یعنی خدا کی پناہ کیا میں تمہیں لوگوں کی گناہوں کی دھون وصول کرنے میں مقرر کر دوں۔ یعنی یہ بھی پسندیدہ نہیں کہ اہل بیت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کہ اہل بیت میں سے تھے حضرت عباس، کہ یہ بھی پسند نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی مال کی غسالۃ الناس، فرمایا حدیث کے اندر ان استعملک، کہ میں تمہیں استعمال کر لوں علی غسالۃ الناس علی غسالۃ ذنوب الناس، کہ لوگوں کے گناہ کے غسال پر لوگوں کے گناہ کا جو دھون ہے اس کو تم وصول کرنے میں مقرر ہو جاؤ۔ یعنی یہ بھی پسندیدہ نہیں فرمایا کہ آپ کو اس کام پر مقرر کر لیا جائے، اس مال کو لینے کے لیے مقرر کر لیا جائے، تو اس سے بھی آپ کو منع فرمایا۔ اسی طرح امام ترمذی اور ابو داؤد امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ترمذی شریف کے اندر اور ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے سنن کے اندر لکھا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک آزاد کردہ غلام، یعنی جس غلام کو آپ نے آزاد کر دیا تھا، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حضور نے بنو مخزوم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو مخزوم کے ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر فرما کر بھیجا، تو انہوں نے ابو رافع سے کہا، یعنی جو آپ کی آزاد کردہ غلام تھے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں، یعنی اس کام میں آپ بھی میرا تعاون کریں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں، تو تاکہ آپ بھی کچھ حصہ لے لیں، اس حق المحنت جو اس کی محنت ہوگی آپ بھی اس سے کچھ حصہ لے لیں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کہ ان سے دریافت نہ کر لوں تو میں آپ کے ہمراہ اس کام میں نہیں آ سکتا۔ اس گفتگو کے بعد جب حضرت ابو رافع کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو اس شخص کے ساتھ زکوٰۃ وصول کرنے کی اجازت لی کہ مجھے فلاں شخص جس کو آپ نے زکوٰۃ مقرر کرنے کے لیے بھیجا ہے وہ چاہتا ہے میں بھی اس کے ساتھ جاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الصدقات لا تحل لنا وان موالی القوم من انفسهم، یعنی زکوٰۃ بنی ہاشم کے لیے جائز نہیں اور نہ بنی ہاشم کے آزاد کردہ غلام کے لیے بھی زکوٰۃ حلال نہیں۔ جب ہمارے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے، اسی طرح ہمارے غلاموں کے لیے بھی زکوٰۃ حلال نہیں ہے، یعنی جو بنی ہاشم کے آزاد کردہ غلام ہیں ان کے لیے بھی زکوٰۃ حلال نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم فقہ حنفی، کیونکہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں، تو ہماری کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ بنی ہاشم کے اوپر قدوری کے اندر، ہدایہ کے اندر، شامی کے اندر، بحر الرائق کے اندر، کنز الدقائق کے اندر، اور اسی طرح دقت الطبیان کے اندر، المحیط کے اندر، البحر کے بحر المحیط کے اندر اور دیگر کتب الجملہ کتب کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ بنی ہاشم پر جو اس طرح جامع الصغیر، جامع الکبیر اور دیگر کتب کا جو میرا نام ہے وہ لے لیا، ان تمام میں مسئلہ موجود ہے کہ زکوٰۃ حلال ہے۔ اگرچہ بعض کچھ فقہا کے قول یہ بھی ہے کہ علمی مسئلہ ہے کہ بعض نے میرے علی شاہ صاحب سے جس طرح ایک قول منسوب ہے
کہ آپ نے سعادات پر ایک علت بیان کی اور ایک تحقیق طرف مسئلہ ہے کہ علت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ حلال بھی ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن جمہور کا نظریہ یہی ہے کہ سعادات پر زکوٰۃ حلال نہیں ہے، سعادات پر زکوٰۃ جو ہے حلال نہیں ہے، اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں بھی اس کی تحقیق پوری پیش کی اور یہ لکھا کہ سعادات پر جو ہے زکوٰۃ جو ہے حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اب ہماری کتابوں میں بات صراحتاً موجود ہے کہ فقہ حنفی کے مطابق سعادات بنو ہاشم پر زکوٰۃ حلال نہیں ہے، اور نہ دوسرا کوئی شخص انہیں زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، یعنی ایک سید کسی غیر سید، ایک سید کسی سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، یہاں تک کہ بنو ہاشم کے آزاد کیے ہوئے غلام کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں، کسی آزاد کیے غلام کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اب بنی ہاشم سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو بنی ہاشم سے مراد حضرت علی ہیں، حضرت جعفر ہیں، حضرت عقیل ہیں، حضرت عباس ہیں، حضرت حارث بن عبد المطلب ہیں اور ان کی اولادیں، یعنی یہ سب اولاد کے لیے صدقات واجبہ، یعنی صدقہ فطر ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، تمام سے صدقات واجبہ، ان تمام صدقات واجبہ ان کو دینا حلال نہیں ہے، نہ انہیں لینا حلال ہے، ان سید کو پر بنو ہاشم کے گھرانے میں سے جو تعلق رکھتے ہیں بنو ہاشم کے گھرانے میں سے، نہ انہیں زکوٰۃ دینا حلال ہے، نہ ان کے لیے لینا حلال ہے۔ صدقات نافلہ ہو گئے، نفلی تعاون اگر ان سے کرنا چاہے تو بے شک سب سے پہلا جو ہے نبی کے گھرانے کا حق ادا کیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے، سادات کا ادب احترام کیا جائے، ان کی کفالت کی جائے۔ تو ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ ان پر زکوٰۃ کو، صدقات واجبات کو حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح دوسری یہ ہے کہ یہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں، اہل بیت نسب و حسب سارے انسانوں سے افضل ہے، یعنی حسب اور نسب کے اعتبار سے انہیں فضیلت جزئیہ جو حاصل ہے، افضلیت جزئیہ جو انہیں حاصل ہے۔ میں کلیہ اور جزئیہ کا تعلق پہلے کی نشست میں بیان کر چکا ہوں کہ اہل سنت اس فضیلت کو مانتی ہے، افضلیت مانتی ہے، لیکن افضلیت کی دو قسمیں، مطلقہ اور ایک فضیلت جزئیہ خاصہ۔ تو ایک فضیلت آپ کے گھرانے کو یہ حاصل ہے، حسب اور نسب کے اعتبار تمام انسانوں پر آپ کو شرف حاصل ہے کہ اس خاص قرابت اور خاص نسبت جو رسول اللہ سے حاصل ہے وہ اہل بیت اس میں منفرد ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے زبان میں مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے قبیلہ کنعان کو منتخب فرمایا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی اس میں سے قبیلہ کنانہ کو منتخب فرمایا، کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے اللہ نے مجھے منتخب فرما دیا، یعنی جو اعزاز والے قبائل ہیں اس کے بارے میں ذکر اس حدیث اس کے ذکر میں ہے۔ اور اس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس میں سے بنی آدم کو منتخب فرمایا، اور بنی آدم سے عرب کو منتخب فرمایا، اور عرب سے مضر کو، مضر سے جو ہے قریش کو، قریش سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے منتخب فرما دیا، اور میں بہترین لوگوں سے بہترین لوگوں کی طرف منتقل ہوتا رہا ہوں، یعنی بہترین سلسلوں سے، بہترین نسلوں سے، بہترین طریقے سے، نکاح کے طریقے سے، اسلامی رواج، طور طریقے، شریعت اللہ کی شریعت کے طریقے سے، پاک طریقوں سے منتقل ہوتا رہا۔ یعنی حضور کی امام قلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شفا شریف کے اندر اس بات کو لکھا ہے، قاضی ایاز بن موسیٰ مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور الحاوی للفتاوی میں امام سیوطی نے مسالک الحنفاء فی والد المصطفیٰ، یہ پورا رسالہ آپ نے لکھا، الحاوی للفتاوی جلد نمبر 2 کے اندر رسالہ موجود ہے، بعد النبوت کے اندر، اس طرح جو ہے دیگر کتب سیرہ میں، اور اس طرح خصائص الکبریٰ اور دیگر کتب کے اندر بات موجود ہے، اور یہ اہل سنت کا اجماعی نظریہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین جنتی تھے، اور آپ کے والدین توحید متوحدین میں سے تھے، اور جہاں تک آپ کے 500 امہات امام قلبی فرماتے ہیں اگر تحقیق کی جائے تمام کے تمام نکاح والی تھی، تمام کے تمام مسلمان تھی، یعنی آپ کی جتنے آبا و اجداد کی فہرست دیکھی جائے، شیش سے تعلق اور آدم تک اس کو جوڑ لیا جائے، تمام کے تمام جو ہے مسلمان تھے، اس میں سے کسی بھی جو ہے غیر اسلام پہ نہیں پایا جاتا۔ پھر اگر بات آذر کی آتی ہے کہ آذر کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات آئی، آذر کے بارے میں، تو جہاں تک بات ہے کہ آذر کے بارے میں اہل سنت کا، اس طرح علامہ علوسی نے اس بات کو لکھا ہے کہ اہل سنت کا اجماعی نظریہ یہ ہے کہ آذر جو ہے نبی کریم کے حضرت ابراہیم کے چچا تھے، نہ کہ والد تھے، ٹھیک ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منتخب فرمایا، اور فرمایا پاک طریقوں سے، پاک سلسلوں سے منتقل ہوا۔ اور اس طرح امام احمد نے مسند احمد کے اندر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھ سے کہا کہ میں زمین کو مشرق اور مغرب کو الٹ کر دیکھ ڈالا،
یعنی میں نے مشرق اور مغرب کو الٹ ڈالا لیکن میں نے محمد رسول اللہ سے افضل کسی شخص کو نہیں پایا. یعنی میں نے مشرق کو دیکھ دیا، مغرب کو چھان دیا، لیکن میں نے آمنہ کے لال سے زیادہ پیارا، آمنہ سے لال جیسا کسی شخص کو نہیں پایا. نہ عرب میں مشرق مغرب تمام کو الٹا دیا، لیکن واللہ آمنہ کے لال جیسا کسی کو نہیں پایا. کیا خوب امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے، یہی بولے سترہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. یعنی آپ یک نے یک بنا. اہل سنت و عدم النظیر کی قائل ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کسی دوسرے کا پیدا ہونا، اس کی خصوصیات اور اس سے پیدا ہونا یہ محال ہے. یعنی یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے کہ اہل سنت کے اندر نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی دوسرے کا پیدا ہونا اب مخلوقات خدا میں یہ چیز اہل سنت و جماعت کے نزدیک میں سے ہے، ضروریات اہل سنت میں سے ہے کہ آپ پیدا ہونا محال ہے. اسی طرح حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد حضرت محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امی آئے اور کہا یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں زمین مشرق اور مغرب، زمین پہاڑ سب پر پھرا، مشرق اور مغرب پر پھرا، پہاڑ پر پھرا، تو میں نے عرب سے افضل کوئی خاندان کو نہیں پایا. یعنی میں نے تمام مشرق زمین پر پھر گیا، مغرب پر، لیکن میں نے عرب سے افضل کسی خاندان کو نہیں پایا. پھر مجھے حکم فرمایا تو میں نے عرب سے پھر مضر قبیلے سے افضل کسی کو نہیں پایا. پھر مجھے حکم ہوا تو میں نے قینان میں پھرا تو میں نے قریش سے بہتر کسی قبیلے کو نہیں پایا. پھر میں جب قریش میں پھرا تو بنی ہاشم سے افضل کسی قبیلے کو نہیں پایا. اور پھر میں ان میں سے کسی کو منتخب کرنے کا حکم دیا کہ رسول اللہ سے افضل کسی کو نہیں پایا، میں نے محمد رسول اللہ سے افضل کسی کو نہیں پایا. اور اسی طرح امام طبرانی اور دارقطنی میں بھی حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت میں سب سے پہلے اہل بیت کی شفاعت کروں گا. ایک تو یہ فضیلت، اور ایک اور فضیلت ہے کہ سب سے پہلے فضیلت یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جس کی شفاعت کریں گے امت میں اہل بیت اطہار ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من اشفع له اولا وهو افضل، کہ میں جس کی شفاعت پہلے کروں گا، من اشفع له فهو افضل، کہ میں جس کی شفاعت پہلے کروں گا افضل ہے. ایک فضیلت جزئیہ ہے، اس بات کو یاد رکھیں. اور اس بارے میں اسائل ابن عابدین کے اندر بھی رسالہ موجود ہے، اور میں بھی آپ کے سامنے آ کے جا کے فتاوی رضویہ کی میں آپ کے سامنے جو ہے حوالہ پیش کرتا ہوں، جس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واضح طور پر جو ہے اس بات کو لکھا. اور ایک پورا رسالہ آپ نے جو ہے جلد نمبر 23 کے اندر 23 رضا فاؤنڈیشن کا جو نسخہ ہے اس کے اندر آپ نے ایک رسالہ لکھا جس کا میں کچھ دنوں پہلے مطالعہ کر رہا تھا، سبقاً میں نے اس کا مطالعہ کیا. اس کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اراءۃ الادب لفاضل النسب یہ پورا باب باندھا جو آج کے لوگوں کو یہ قابل غور ہے، سادات کے لیے بھی اور دیگر لوگوں کے لیے سادات کے حق میں جو فضیلت آئی ہے. پورا باب آپ نے ایک رسالہ باندھا جو کہ میری کال سے الگ سے رسائل اراءۃ الادب لفاضل النسب، یہ الگ کا رسالہ ہے کہ نسبی فضیلت والوں کو ادب کی راہ دکھانا. تو یہ آپ نے ایک رسالہ باندھا کہ آج جو اہل علم کی توہین کا ماحول مچا اس کے میں آگے جا کے عرض کرتا ہوں. اور فتاوی بزازیہ کمی حوالہ کا سکھان اور دیگر کتب کا حوالہ بھی میں پیش کرتا ہوں. تو فرمایا کہ جس کی میں پہلے شفاع کروں گا اور اس کو میں پہلے پیش کروں گا. اور جو اس کا میں نے آپ کو ابھی حوالہ دیا اس کی وہ کتابیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اسائل ابن عابدین کے اندر علامہ ابن عابدین کے اندر حوالہ پیش کیا، پورا رسالہ باندھا جس کے بارے میں. تو جو لوگ اہل سنت کے دعوے دار ہیں اور جو لوگ نسب کی آڑ بنا کے اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ بنا کے جو لوگ باتیں کرتے ہیں تو اہل سنت کی اکابرین کا نظریہ ان کتابوں کے میں سے ریفرنس پیش کروں گا اور نام کھول کے دکھاؤں گا. وہ جا کے خود اس کا مطالعہ کریں اور پڑھیں اور بتائیں کہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے. رسائل ابن عابدین. ٹھیک ہے. تو اب ایک خصوصیت یہ ہے کہ فرمایا کہ تمام کی فضیلت کو ہے سب کے. اس طرح سب سے افضل کہ تمام حدیثیں جو ہے اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اہل بیت اکرام جو ہے حسب اور نسب میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے. حسب اور نسب میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے، اور اس لیے جو ہے اہل بیت اطہار کا ادب بھی ہم سب پر جو ہے لازم ہے، ہم پر لازم ہے. اور اس کے بارے میں جو احادیث مبارکہ اعلیٰ حضرت نے پیش کی تو آپ نے اس بات کو اس ایک رسالے کو بھی آپ نے یہاں پہ لکھا. میں ضمناً کچھ فتاوی رضویہ پہ ایک سوال پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ اب ایک خصوصیت اور اہل سنت و جماعت کے حالات کہ ہمارے یہ جو لوگ ہیں
کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ استفتاء جو کہ خدمت عالی میں بھیجا جا رہا ہے کہ آپ نے سوال یہ ہوا کہ نسبت میں افضل کون ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے۔ پہلے تو یہ کہ جو شخص جو ہے اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وقال النبی علیہ الصلوۃ والسلام من ابطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، کہ جو شخص اعمال کو چھوڑ کے نسب پر اختفا کر لے۔ اس حدیث کو سنن ابی داؤد کے اندر کتاب العلم کے اندر بھی اس حدیث کو لکھا کہ جو شخص جو ہے اپنے اعمال کو چھوڑ کر صرف نسب پر اختفا کر لے تو ایسا شخص جو ہے اس کو اس کا نسب کوئی کفایت نہیں کرے گا۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا پاک رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ترغیب کے لیے، امت مسلمہ اور دیگر سادات کی ترغیب کے لیے آپ نے فرمایا کہ یا اعمل یا فاطمہ ولا تقول انی بنت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اے فاطمہ کہ تم یہ عمل کرو۔ آپ تو عمل کرتی تھی لیکن آپ کو پھر بھی ترغیب دے رہے گا امت کے لیے کہ فرمائے کہ اعمل یا فاطمہ، کہ فاطمہ تم عمل کرو، صرف اس پر اکتفا نہ کرو کہ تم رسول اللہ کی بیٹی ہو۔ اسی طرح اور بھی دیگر احادیث ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک اور فرمایا کہ جاہل اور حمق اور حالات بزرگان حدیث صالحین اور صحابہ کاملین اور انبیاء مرسلین کے حالات سے ناواقفیت کی وجہ سے اس پر فخر کرتے ہیں۔ یعنی اب اس پر فخر کرنا اور علم سے دوری حاصل کرنا، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے راۃ الادب افاد النسب کے حوالے سے لکھا اور فرمایا جو لوگ بزرگان دین اور اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات سے ناواقف ہیں تو وہ اس پر فخر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے وقت مثلاً حباب منصورہ ہے۔ اور یہ فرمایا کہ انسان کی شرافت کا معیار ہے وہ کس چیزوں پر ہے، فرمایا علم سے ہوتا ہے۔ انسان کی شرافت کا معیار کیا ہے، والذین اوتوا العلم درجات، یہ علم والوں کو درجات دے دیے گئے۔ وہ لوگ جنہیں درجات دے دیے گئے علم والوں کو، تو تقویٰ پہلے تو معیار تقویت کا معیار جو ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے۔ پھر تقویٰ کیسے آئے گا، تقویٰ علم سے آئے گا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اور اس بات کو یاد ہے کہ امام اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو لکھا اور مکتوب جلد نمبر 1 غالباً مکتوب نمبر 30 کے قریب امام ربانی مجلد الفسانی نے اس بات کو لکھا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کے حوالے سے لکھا کہ جس کے پاس ڈر ہے اس کے پاس علم ضروری ہے اور علم کے لیے ڈر ضروری ہے۔ یہ بات مسلمہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبی کے وارث ہیں، اہل علم جو ہیں وہ نبی کے وارثین میں سے اہل علم کی شان ہیں۔ اور اس طرح فرمایا ان فضل العالم کا علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا پر۔ اس حدیث کو امام ترمذی شریف نے، امام ترمذی نے بھی لکھا۔ تو فرمایا بلکہ شرافت جو ہے، اور ایک نقطہ آپ نے اور بھی یہاں پہ بیان فرمایا، اعلیٰ حضرت نے کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے، در مختار میرے پاس اس وقت موجود ہے لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کا حوالہ یا نقل کیا ہے، فرمایا کہ شرافت علم فوق شرافت النسب، کہ جو شرف العلمی کہ علم کی شرافت علی فوق شرافت النسب، کہ علم کی شرافت جو ہے نسب کی شرافت پر افضل ہے، یعنی علم کا معیار نسب پر افضل آ جاتا ہے، علم کا معیار نسب پر افضل آ جاتا ہے۔ اسی لیے کوئی شخص غیر عالم دین ہے اور سامنے قریشی موجود ہے، سامنے قریشی النسب موجود ہے اور سامنے عالم دین موجود ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے یہ دیکھیں فتاوی بزازیہ کی عبارت کہ آپ فرماتے ہیں، فتاوی بزازیہ کے اندر صاحب فتاوی بزازیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے قریشی النسب ہے اور اس کے سامنے غیر عالم ہے، اور اس کے سامنے جو ہے کتاب القراءات کے اندر آپ نے اس بات کو لکھا کہ کوئی شخص قریشی النسب ہے اور عالم ہے، اس کے سامنے عالم دین موجود ہے، والعالم یتقدم علی قریشی غیر العالم، علی قریشی غیر العالم، آپ نے اس عبارت کو لکھا کہ عالم جو ہے قریشی غیر عالم پر جو ہے وہ افضل ہے، اور یہ بات مسلمہ بات ہے کہ ایک قریشی النسب ہے لیکن سامنے عالم ہے۔ تو اب معاذ اللہ توہین کرنا، اس بات کو یاد رکھے، کوئی شخص اس بات پہ توہین کرے نہیں، نسب افضل ہے علم کی توہین کرے تو اس بات کو علامہ شامی نے اور قاضی خان نے فتاوی رضویہ میں اور ابن عابدین وغیرہ نے اس بات کو واضح طور پر لکھا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس بات کا دعوے دار ہو کہ معاذ اللہ علم کی توہین کرے، کوئی شخص عالم کو عوالیم کہے اور نسب پر فخر کرے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اب بعض قدر نسب کے تکبر میں آ کے اہل علم کی توہین کر جاتے ہیں اور علم سے ایک دوری کا سبب پیدا کرتے ہیں، تو ایسے شخص کے بارے میں یہ وعید موجود ہے کہ کوئی بھی شخص جو علماء کی توہین کرے، اور معاذ اللہ کسی نے، اکثر ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ اہل علم کو تحقیری طور پر، حالانکہ لفظ مولوی کوئی بے ادبی والا لفظ نہیں ہے، ملا کوئی بے ادبی والا لفظ نہیں ہے، ملا علیہ قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لیکن فی زمانہ عرف کے اعتبار سے اسے مایوب سمجھا جاتا ہے، عرف کے اعتبار سے اس لفظ کو مایوب سمجھا جاتا ہے۔ تو کسی کو بطور تحقیر کسی اہل علم کو اس طرح پکارنا یہ بھی توہین ہے، اور توہین اہل علم جو ہے کفر ہے، توہین اہل علم کفر ہے، اور ایسے شخص کو تجدید ایمان بھی کرنا پڑے گا، تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ساری باتیں انہوں نے لکھی۔ پھر اس طرح کی فضائل، اور پھر اہل بیت اطہار کے بارے میں ایک فضیلت، کئی فضائل ہیں۔ تو اب یہ حدیثیں اور ان حدیثوں کو اب دیکھا جائے کہ
کہ پھر آپ کے بارے میں یہ احادیث مبارکہ بھی آئیں کہ تمام کے تمام نسب جو ہیں اور آپ کی شان طیبہ کو دیکھا جائے، اور ایک یہ حدیث دیکھا جائے اعملی یا فاطمہ، تو ان حدیثوں کو دیکھا جائے، اور ایک طرف فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی، کہ تمام کے تمام سبب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب اور میرے سبب، یعنی تمام کے نسب منقطع ہو جائے گا میں اپنی آل کے لیے موجود ہوں، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اس طرح روایت صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عمر بن خطاب خلیفہ دو، غیظ المنافقین، دعائے رسول، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت اپنے لیے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو حضرت ام کلثوم جو کہ بنت حضرت فاطمہ تھیں، حضرت فاطمہ زہرا پاک کی بیٹی تھیں، ام کلثوم بنت حضرت فاطمہ زہرا کا نکاح کا پیغام دیا، تو حضرت علی نے ان کی کم سنی کا عذر پیش کیا کہ یہ کم عمر ہے، اور فرمایا کہ میرا ارادہ اسے اپنے حضرت جعفر کے صاحبزادے کے ساتھ نکاح کرنے کا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اصرار کیا کہ محبت دے کے اہل بیت سے بھی روایت کو دیکھیں، اور اللہ اکبر، آپ نے اور بھی اصرار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اہل بیت کی بیٹی میرے گھر میں آ جائے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ کل ثواب و نسب و سحر ینقطع یوم القیامہ الا ثوابی و نسبی و سحری، کہ تمام کے تمام نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے منقطع ہو جائیں گے، تو سوائے میرے نسب کے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ کر دیا۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی ہے، اور یہ اہل بیت اطہار کی شان بھی ہے، اور ان گھرانوں کے تعلق رشتہداریوں کو دیکھیں تو خدا را آج اس کو کوئی بے ادبی کا پہلو اور اس طرح سے صحابہ اکرام کی گستاخیوں سے اپنی زبان میں خدا را محفوظ رکھیں۔ اور اب یہاں ایک اٹھ رہا ہے کہ ایک طرف یہ فرمایا جا رہا ہے عملی یا فاطمہ، پھر یہ فضیلت، تو آپ دیکھیں کہ فضیلت اور عمل نہ ہونا، اس لیے فقہاء نے لکھا اگر سید بے عمل بھی ہے تو اس کو تاج الشریعہ نے بھی لکھا، اور اعلیٰ حضرت نے بھی اسی رسالے ارات اور ادب فادر نسب کے اندر لکھا کہ اگر جو ہے سید بے عمل بھی ہے تو بھی اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک اس کو توبہ کی توفیق بخشے گا، اور اسے جو ہے اس کی بخشش کر دی جائے گی، توبہ کی توفیق بخشے گا۔ تو اب جب تک بدعقیدہ نہیں، بدعقیدہ تو سید ہو ہی نہیں سکتے، اس کو واضح طور پہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ دیگر جو جلد ہے اس کے اس بات کو لکھا ہے کہ سید کبھی بھی بدعقیدہ نہیں ہو سکتا، سید کا عقیدہ عین اہل سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو یہاں اس بات کو وضاحت سے سن لیں کہ اہل سنت کے لیے لازم ہونا ہے، سید کے لیے لازم ہے کہ عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم ہو، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اگر وہ بے عمل بھی ہے تو بے عملی کی بنیاد پر اس کا ادب کیا جائے گا، اس کے نسب کا ادب کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بخش دے، اس کی توبہ کو قبول فرما دے۔ لیکن اب عمل نہ ہونا، نسب اور حسب پر حسب کا مختلف ہونا، یعنی عادات، طور طریقے اور سیرت پر اپنے آباء و اجداد نبی کریم اور اہل بیت اطہار کی سیرت میں نہ اترنا، یعنی آج اگر کوئی سادات ہے اور تو اس کا ادب کیا جائے گا، اس کے ادب، اس کی تکریم کی جائے گی، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے یہاں پر ایک باریک نقطہ اسی رسالے میں لکھا کہ ایک طرف یہ احادیث اور ایک طرف یہ حدیث، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ بے عمل ہونا جو ہے یہ کلی فضل کا جو ہے کلی فضل ختم نہیں ہو جاتا، سلب کلی فضل نہیں، یعنی تمام کے تمام فضیلت کل سلب نہیں ہوتی بلکہ فضل کلی، یعنی جو با عمل سید کی جو فضائل تھے، جو کمالات تھے وہ کم ہو جاتے ہیں، یعنی فضل کلی، کل فضل کا مستحق نہیں ہوتا لیکن کلی فضل بھی اسے سلب نہیں ہوتا۔ تو یہاں ایک علمی نقطہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں فرمایا، اور اس کے بارے میں اشعۃ الامات کے اندر ملا علی قاری نے بھی اس کے بارے میں یہ ایک بات لکھی، اس طرح شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اشعۃ الامات کے اندر فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کا کلام کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے، خوف خدا دلانا اور انتہائی مبالغہ، کیونکہ اہل بیت کی بزرگی اور برتری بھی اتنی ہے، تو یہ بھی بتانا فرمانا کہ میں ان کو بھی ڈرنے کا کہہ رہا ہوں، تو یعنی امت کو ترغیب دینا مراد ہے اس سے۔ پھر ایک قول جو بعض علماء نے نقل کیا وہ یہ ہے کہ آپ کو جب یہ بات ہوئی تو یہ فضائل، یہ جو وحی الہی جو حضور کو ہوتے، وحی الہی، حضور کا کلام وحی الہی ہے، تو یہ تمام کے بعد یہ احادیث جو آپ کی فضیلت ہے تمام کے بعد کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ آپ کی 3 فضیلات آپ کے سامنے ذکر کی، انشاءاللہ العزیز ہم اپنے موضوع کو کل دوبارہ یہاں سے کنٹینیو کریں گے، تو آج جو بھی حوالے دیے گئے اس کو ذہن نشین کریں، اور انشاءاللہ اگر وقت رہا تو اور بھی حوالے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدہ حقہ، عقیدہ اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔